شعبان آقا کا مہینہ ہے اور پھر رمضان آقا کی امت کا مہینہ. بڑی نیکی کے، تقوی کے، عبادت کے یہ ایام ہیں، پرہیزگاری کے ایام ہیں. مطلب یہ جو وقت چل رہا ہے رجب کا، یہ بڑا پیارا مہینہ ہوتا ہے اور اس کی صدیوں سے بڑی احترام و عزت کی جاتی ہے. یہ ماہ حرام میں شامل ہے، بڑی عزت والا مہینہ یہ کہلاتا ہے. اللہ پاک آپ کو مجھے اس مہینے میں خوب خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے. پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ کرے کہ ہم راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے والے بنے، تہجد گزار بن جائے کاش. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رات کو اٹھ کر اپنی اہلیہ یعنی اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو جگائے اور پھر وہ دونوں 2 رکعتیں ادا کریں تو ان کا شمار کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنے والوں میں کیا جاتا ہے. خود بھی اٹھنا ہے اور اپنی بیوی کو بھی، اپنی زوجہ کو بھی اٹھانا چاہیے. یہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا یہ اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری اور اتنی عظیم عبادت ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت کے اتنے فائدے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بڑی ایمان افروز حدیث سنا رہا ہوں اور یہ حدیث طبرانی شریف کی ہے، اور جو اس سے پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی. طبرانی شریف کے حوالے سے نقل ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے قیام کو یعنی رات کی نماز کو، رات کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لو، اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا یعنی نیک لوگوں کا طریقہ ہے. رات کو نماز پڑھنا، رات کو عبادت کرنا، اور تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ، تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دیتا ہے رات کو نماز پڑھنا، اور گناہوں کو مٹانے اور جسم سے بیماریوں کو دور کرنے کا سبب ہے. یعنی آپ غور کریں کہ رات کو قیام کرنے اور رات کو نماز پڑھنے کے تعلق سے کتنی خوبصورت فضیلت اور کتنے خوبصورت فوائد بیان کیے گئے کہ جو رات کو اپنے لیے عبادت کو، اٹھنے کو، قیام کو لازم کر لیتا ہے اور پابندی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، اسے اللہ پاک کتنی برکت عطا فرماتا ہے. نمبر 1 صالحین کا طریقہ یعنی اللہ کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے. نمبر 2 اللہ پاک کی قربت کا ذریعہ ہے، یہ رات کو نماز پڑھنا تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اور نمبر 3 گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کو یہ ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور نمبر 4 جسم سے بیماریاں دور کرنے کا سبب ہے. اب اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کی مہربانی، اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ بندے کے ایک عمل کے نتیجے میں اپنی رحمت سے اسے اس قدر برکت عطا فرمائے کہ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور اس کے جسم سے بیماریوں کو بھی دور فرما دیتا ہے. ہمارے یہاں بیماریاں تو پال کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب، تقریباً تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا جو یہ کہہ دے کہ میں بیمار نہیں ہوں. عورتیں بھی بیمار ہوتی ہیں، تو بیماری کے ہم لوگ بہت سارے اسباب پیدا کہ صحت مل جائے، صحت مل جائے، صحت مل جائے. اب میں نے آپ کے سامنے طبرانی شریف کی حدیث بھی رکھی ہے. اب کون سی بیماری اللہ پاک دور کرے وہ اللہ کی رحمت جانتی ہے، لیکن ڈاکٹروں کے پاس بھی تو دھکے کھاتے ہی ہیں نا، بلکہ کئی دنوں تک ہسپتال میں ایڈمٹ بھی ہو جاتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھنے والے بن جائیں. اتنی خوبصورت میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں میاں بیوی کے تعلق سے، یہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کے تعلق سے بڑی ایمان افروز حدیث ہے. سنیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گونج پیدا نہ کریں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے. کیا خوبصورت بات ہے نا، آقا کی دعا ہے، قبول ہی قبول ہے.
کیا حدیث میں آیا؟ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک اس پر رحم فرمائے. آئے ہے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھتا ہے، جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے. گونج پیدا ہو رہی ہے. جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے چہرے رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، جو حدیث پاک میں آیا کہ اللہ پاک اس پر رحم فرمائے. جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے، یعنی خود بھی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو بھی نماز کے لیے جگاتا ہے. اگر وہ انکار کرتی ہے، اگر بیوی انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے. اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے. اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگاتی ہے. اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے. یہ اسی موضوع کی ایک اور حدیث سنی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو اٹھ کر اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر اس کی زوجہ پر نیند غالب آئے، یعنی اس کی نیند چڑھی ہوئی ہے، نہیں اٹھ پا رہی ہے، تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے. پھر دونوں اٹھ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ایک گھڑی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اب یہاں تھوڑی دیر کے ہم رکتے ہیں، فیملی ہے. ایک تو یہ خوبصورت بات ہمارے سامنے آئی کہ خود بھی اٹھنا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھانا ہے. اس کا وقت چلا جائے گا تو آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا، یہ بہت میٹر کرتی ہے. ہمارے یہاں جو زیادہ تر جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں نا، انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. نماز کے لیے بھی اٹھاؤ اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا، تب بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. منع کیا نا تجھے، چل دفعہ ہو جا. اب ایک تو زبان ہماری اتنی خدا نہ خواستہ خراب ہو جاتی ہے، دفعہ ہو جا، غرق ہو جا، برباد ہو جا، نکل جائے یہاں سے. پتہ نہیں کیا ہمارے کو یہ ہماری عادت ہے. باہر ہم بہت میٹھے میٹھے ہوتے ہیں، گھر میں ہمارے کڑواہٹ اللہ کی پناہ. کیا مرد کیا عورت، باہر ملتے ہیں تو جی جی آئیے آئیے، اور کیا حال ہے آپ کے، ٹھیک ہیں. گھر میں ایک دوسرے کو ایسے مطلب کہ باتیں کرتے ہیں کہ جیسے یعنی باہر جاؤ
تو اس جیسا با اخلاق کوئی نہیں، گھر میں جاؤ تو اس جیسا بدتمیز کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ دونوں کا معاملہ چلتا ہے نا، کہیں بیوی بدتمیز ہوتی ہے تو کہیں شوہر بدتمیز ہوتا ہے، اور اگر دونوں بدتمیز ہیں تو پھر تو جناب پڑوسیوں کے بھی ہو گیا، موجیں لگ جاتی ہیں کہ ابھی دونوں کی لڑائیاں ہوں گی، دونوں کی باتیں ہوں گی، دونوں کا شور آئے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں حسن اخلاق عطا فرمائے، حسن اخلاق کے ساتھ رہیں، اچھے انداز سے رہیں، پرسکون رہیں گے، اپنے غصے پر قابو رکھیں، اپنی بدتمیزی پر قابو رکھیں۔ ہم نے آپس کے گھر کو اس لیے نہیں بنایا ہوتا کہ ہم آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، پیٹیں گے، معاذ اللہ بعض لوگ مارتے پیٹتے ہیں۔ اچھا یہ میں آپ کو میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ ہمیں کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، کیسز آتے ہیں، میٹر آتے ہیں، پھر سچ جھوٹ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی کہ عجیب حال یہ ہے کہ شوہر بیوی کو مارتا ہے، اور بعض اوقات ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ بیوی شوہر کو مار رہی ہوتی ہے، یعنی بیوی بھی شوہر پر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ مجھے جب پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوا کہ بیوی نے شوہر کو مارا 2 منٹ کے لیے، تو یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی بھی شوہر کو مارے گی۔ اچھا شوہر کو مارے گی، شوہر کو دھکا دے گی، اور وہ اس کو دھکا دے گی، اس کو مارے گی، تو اس کو بھی غصہ آتا ہے، تو وہ مرد ہے، وہ اس کو 2 ہاتھ اور مار دیتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گھر ہے کہ ریسلنگ کا کوئی رنگ ونگ بنی ہوئی ہے، دونوں لڑنے کے نکاح اس لیے کیا تھا کہ دیکھتے دونوں میں سے کون اچھے طرح کی دوسرے کو مارتا ہے، اس لیے تو ہم لوگوں نے شادیاں نہیں کی ہوتی۔ اچھا اس کا ایفیکٹ اس کے گھر پہ پڑ رہا ہے، اس کا اثر اس کے بچوں پہ پڑ رہا ہے۔ بعض اوقات بچے جب ہوتے ہیں نا، وہ سہم کر کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، جب مرد اپنی تو اس کو بہت عجیب و غریب اس وقت گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عورتوں کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا نا، بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ عورتوں کے تعلق سے تو یہ ہے کہ اس کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا کہا گیا ہے، کہ عورتوں کے معاملے میں یعنی عورتوں پر رحم کرنا ہے، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرنا ہے۔ یہ تمہارے پاس قید ہے، تم نے اس کو اللہ کے نام سے لیا ہے، اس کو اللہ کے نام سے تم نے اس کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، اس کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بیوی کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے کہ رائٹس کی تو بہت بات کی جاتی ہے، رائٹس آف ہیومن، تو اسلام و دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ رائٹس کو بھی یعنی حقوق کو بھی کھول کر بیان کرتا ہے۔ ہمارا دین ہے نا، وہ حقوق کو بھی کھول کر بیان کرتا ہے، صرف رائٹس آف ہیومن پر بیان نہیں ہے، رائٹس آف پیرنٹس پر بھی بیان ہے۔ اچھا رائٹس آف پیرنٹس پر جب اسلام بیان کرتا ہے تو رائٹس آف پیرنٹس پر بھی دونوں کو الگ کر کے بیان کرتا ہے، رائٹس آف فادر پر الگ بیان کرتا ہے، رائٹس آف مدر پر الگ بیان کرتا ہے۔ اور جب اولاد کے حقوق پر اسلام بات کرتا ہے تو اس میں بھی بیٹیوں کے حقوق پر الگ بات کرتا ہے، بیٹوں کے حقوق پر الگ بات کرتا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اگر اسلام دین بہت بات ہوتی ہے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے، اسلام سے خوبصورت اسلام سے خوبصورت کو عورتوں کو حق ادا کرنے والا کوئی دین کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جو اسلام نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے، یعنی خوبصورتی دیکھیں اسلام کی عورتوں کے تعلق سے، جو کہ اسلام و دین کے بارے میں مسکنسیپشن اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں اور مسلمانوں میں عورتوں کے ساتھ عجیب و غریب سلوک ہے۔ ارے کس نے کہا تھا عجیب و غریب سلوک ہے؟ آپ پڑھ کے اسلام کی تعلیمات تو دیکھیں، قرآن و حدیث پڑھیں تو صحیح۔ اسلام عورتوں کے تعلق سے اگر میں بات کروں تو ماں کو الگ بیان کر رہا ہے، بیوی کو الگ بیان کرتا ہے، بہن کو الگ بیان کرتا ہے، بیٹی کو الگ بیان کرتا ہے، خالہ کو الگ بیان کرتا ہے۔ یعنی عورتوں میں بھی اسلام خوبصورتی کے ساتھ سب کو الگ الگ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ شوہر کو الگ بیان کر رہا ہے، والد کو الگ بیان کر رہا ہے، بیٹے کو الگ بیان کر رہا ہے، بھائی بہنوں کو الگ بیان کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام و دین بھائیوں کے رشتوں کو بھی الگ سے بیان کرتا ہے کہ بڑے بھائی کا تمہارے گھر میں کیا تعلق ہے۔ اسلام و دین کی خوبصورتی دیکھیں کہ وہ چھوٹے بڑوں کے حقوق کو اور چھوٹے بڑوں کی عزتوں کو الگ بیان کرتا ہے، کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ اسلام و دین کی تعلیمات ہے، یہ اسلام و دین کی خوبصورتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہو ہمارے ان علماء پر، عاشقان رسول پر، جنہوں نے یہ حدیث ہم کو لکھ لکھ کے دی ہیں، ہم کو پہنچائی ہیں، ہم پڑھنے والے بنے۔
اور ان حقوق کو سمجھیں۔ عورت کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ ترمذی کے تعلق سے میں بیان کر رہا ہوں کہ تمہاری عورتوں پر اور عورتوں کے تم پہ تمہارے ذمہ کچھ حقوق ہیں، الگ الگ ہوا نا، یعنی رائٹس آف ہسبینڈ الگ ہے، رائٹس آف وائف الگ ہے، ان کو بھی الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ حقوق الگ الگ ہیں۔ اب جیسے یہاں بیان ہوا کہ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو تمہارے ناپسندیدہ لوگوں سے پامال نہ کرائے، یعنی کہ تم اپنے بستر کی اپنی عزت کی حفاظت کرے عورت، اور ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دے جنہیں تم پسند نہیں کرتے۔ یہ شوہر کا حق ادا کرے گی بیوی، اور شوہر کیا کرے گا؟ تمہارے ذمہ ان کا حق یہ ہے کہ ان سے بھلائی کرو۔ کیا کرو؟ ان سے بھلائی کرو، عمدہ لباس اور اچھی غذا دو۔ ہمارے بعض اوقات ایسے مرد بھی پائے جاتے ہیں میرے پیارے اسلام بھائیوں کہ جو اپنی گھر میں خرچ تک نہیں کرتے۔ جی ہاں، مجھے پتا ہے، خرچ تک نہیں کرتے اپنے بیوی بچوں پر۔ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے، بیوی بچوں پر خرچ ہی نہیں کرتے، باہر مہنگی ہوٹلوں میں جا کر دوستوں کے ساتھ کھائیں گے۔ اچھا، پھر کبھی گھر پہ لے کر بھی آ جائیں گے، وہ کون سا کھانا ہوگا جو بچ گیا ہوگا، پارسل کرا کے گھر پہ لے آئیں گے، آپ کے لیے لایا ہوں۔ وہ بھائی تم گھر کے لیے تھوڑی، اس کا بل بھی دوست نے نہیں دیا تھا، تم نے بل بھی نہیں بھرا تھا۔ گھر پر خرچ کرنا یعنی گھر گھرستی جس کو ہم کہتے ہیں، گھر پر خرچ کرنا، اس پر آپ اس حدیث پاک پر غور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں خرچ کرنے کے تعلق سے اتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو، اور جو اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والا ہو۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ اور دوسری حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا تھا خرچ کرنے کے تعلق سے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خرچ کرنے کے تعلق سے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ تو خود کو کھلائے اور وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تو اپنے خادم یعنی کہ ملازم کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اہل خانہ پر خرچ کرنا۔ ایک اور حدیث سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پاک دامنی چاہتے ہوئے اپنے آپ پر خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو اپنی بیوی بچوں اور گھر والوں پر خرچ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ گھر پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ کہا گیا ہے اس کو، کہ جو اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ فضول نہیں اڑانا ہوتا، اسراف نہیں کرنا ہوتا، ضائع نہیں کرنا ہوتا، یا ناجائز چیزوں پر خرچ کرنا یہاں نہیں ہوتا۔ ایک نارمل آدمی کھینچ کے رکھتا ہے گھر میں، پھر گھر میں کا ماحول خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو گھر میں خرچ نہیں کرتے۔ ضرورت کی چیز بھی اگر بیوی مانگے تو اسے لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ جو بے دردی کے ساتھ اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ہیں نا، گھوسے لاتے ہیں، مارتے ہیں، بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہیں، طرح طرح کی اس کو اذیتیں دیتے ہیں، لکھا ہے کہ یہ حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ ہے، اور پرلے درجے کی کمینگی ہے یہ مرد کی، کہ جو اپنی بیوی کو اس طرح مارتے پیٹتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اپنے گھروں کو پیار، امن اور محبت کا گہوارہ بنائیں، نرمی کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا ادب کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے حق ادا کریں۔ اس سے آپ کی اولاد میں انشاءاللہ تعالیٰ جو برکت آئے گی، اور آپ کی اولاد کو جو مینرز ملیں گے،
اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ جس میں آئے دن جھگڑا ہے، بلکہ شاید آپ کے یہاں بھی آسٹریلیا میں بھی طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، جو میری معلومات تھی، جو میں نے یہاں اجتماع سے پہلے بھی چند ایک معلومات دینے کی کوشش کی، فیملی اجتماع تھا تو میں نے پوچھا طلاق کا ریشو کیا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں بھی ہمارے یہاں بھی طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، یعنی گھر ٹوٹنے کا ریشو بڑھ رہا ہے۔ تو گھر ٹوٹتے کیوں ہیں؟ کس وجہ سے گھر ٹوٹتا ہے؟ پیار سے تو کبھی بھی گھر نہیں ٹوٹتے، پیار سے تو کبھی ایسا تو ہے ہی نہیں کہ بیوی بولے کہ میرے شوہر جیسا کوئی نیک آدمی نہیں، شوہر بولے کہ میری بیوی جیسی کوئی نیک عورت نہیں، اور دونوں صبح اٹھ کر بولے کہ ہم دونوں چونکہ بڑے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لہٰذا آج دونوں کو طلاق، آج تو وہ بولے مجھے کھلا دیتا ہوں، بولے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، کیونکہ ہم دونوں کی بنتی بہت ہے۔ ایسا تو ہوتا نہیں ہے نا، کوئی نہ کوئی تو ڈسپیوٹ ہوتا ہی ہے نا یار گھر کا، تبھی تو لڑائی ہو رہی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کے حق نہ سمجھنا، ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا۔ میں نے جو غور کیا اس پر کہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کی عزت نہیں کرتا، بیوی شوہر کی عزت نہیں کرتے۔ آپ بولے یار کیا کردار صحیح نہیں، یار آپ قرآن اور حدیث پر عمل کرو یار، معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد چھوڑ دیں۔ بیوی کو جو کہا گیا ہے وہ بیوی کرے، جو شوہر کو کہا گیا ہے شوہر کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت سے آپ کے گھر کو مدینہ مدینہ کر دیں گے۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، ایک میرے اسلامی بہنوں کے تعلق سے ایک حدیث سناتا چلوں، بڑی ایمان افروز حدیث تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عورتوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا، بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ ذرا سوچئے کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ نیک بیوی کہ اگر وہ اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، یعنی اس کی بات مانے، اور اگر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ یہ نیک بیوی کی خصوصیات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ جو اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں اور جن کو اللہ پاک نے گھر عطا کر دیا ہے، جو شادی شدہ ہیں، وہ اگر مجھے سن رہی ہیں تو وہ مجھے تو سن رہی ہیں، لیکن آپ یہ سنیے کہ میں سنا کس کی بات رہا ہوں آپ کو، جس کا آپ نے بھی کلمہ پڑھا، جس کا میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ اگر کوئی عورت نیک بننا چاہتی ہے کہ میں نیک بننا چاہتی ہوں، تو میں نیک کیا ہوں، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو دوبارہ سنیں کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بھی خوش قسمت تھی اس مرد کے جس کو اللہ پاک نیک بیوی عطا فرمائے۔ اب نیک بیوی کون ہوتی ہے، یہ میری اسلامی بہنیں توجہ کے ساتھ سننے، چاہے آپ گھر پر ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، یہاں پردے کی حالت میں ہیں۔ نیک بیوی کون؟ نیک بیوی وہ ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر وہ اسے حکم دے، یعنی شوہر اگر اسے کسی کام کا کہے تو اس کی اطاعت کرے، یعنی اطاعت اسی میں کرے گی کہ جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر عورت شوہر کہتا ہے کہ تو بے پردگی کر، تو پھر شوہر کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اگر اسے کوئی بے حیائی اور بے شرمی کا اور اللہ کی نافرمانی کا شوہر حکم دے گا تو بیوی اس کی اطاعت نہیں کرے گی۔ لیکن یہاں پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر تجھے کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کر، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو بس اس کی بات مان لے۔ ہمارے یہاں عورتیں بحث کرتی ہیں، عجیب و غریب بحث ہوتی ہے، یہ نہیں یوں، یہ نہیں یوں، یہ نہیں یوں۔ یار آج میں نہیں جا سکتا، میں تھکا ہوا ہوں۔ آپ تو جب دیکھو تھکے ہوئے ہوتے ہو۔ ارے بھائی تو جب دیکھو تھکا ہوا ہوتا ہے، ابھی پوزیشن نہیں ہے۔ جب دیکھو آپ کی پوزیشن نہیں ہوتی ہے، بھائی پوزیشن نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ کوئی بات ہے لڑنے کی ہے یار؟ یہ بتائیے، یہ بات لڑنے کی ہے؟ آج نہیں جاتے دعوت میں۔ کیوں نہیں جاتا دعوت میں؟ جب دیکھو نہیں جاتے دعوت میں، وہاں تو گئے تھے، یا مجھے جانا ہے تو نہیں جانا۔ اب یہ لڑے گی نا، کیوں لڑتی ہو؟ کیا لڑنے کے لیے شادی کی تھی آپ نے؟ ٹھیک ہے نہیں جاتے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نہیں جاتے کوئی بات نہیں، نہیں کرتے کوئی بات نہیں، یہ نہیں کرتے کوئی بات نہیں۔ جب کوئی بات نہیں پر بھی تو گھر چل سکتا ہے نا، کہ ہر بات پہ ضد بحث ہے، نہیں یہ دو، نہیں یہ کرو، یہ لے کے دو، یہ کر کے دو، یہ لا کر دو، یہ خرید کر دو، نہیں ہوتی بات وقت پوزیشن۔ اور ویسے بھی مطلب کہ جو صورتحال آج کل ہمارے یہاں دنیا بھر میں پائی جاتی ہے، تو ہر ایک کی صورتحال خریدنے جیسی ہو، کرنے جیسی ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو عورت کو چاہیے کہ جب شوہر اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور
اگر اسے دیکھے، یعنی شوہر اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، یعنی اس کو دے کر خوشی ملے. تربوز کی طرح منہ پھلا کر رکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوئے گا. مسکراتا اسمائلنگ فیس. دنیا کے سامنے عورت مسکرائے، نہ مسکرائے تو اپنے شوہر کا کہ نہ مسکرائے، یوں منہ پھلا کر، تو منہ پھلا کر ہی بیٹھے گی. کیوں منہ پھلا کر بیٹھ رہی ہے بھائی؟ یعنی ایسی عورت کہ جو پریشانی کے باوجود بھی صرف اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر اس کو مسکرا کر دیکھے اور اس کو خوش کر دے. تو میں تو نہیں کہہ رہا، بولے یار یہ کیوں ایسی باتیں کر، میں نہیں کہہ رہا یہ، اور ایسی بات ہے بھی نہیں، اچھی بات ہے یہ گھر اچھا چلے گا. اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور شوہر اگر اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، یعنی اتنی شوہر کی وہ وفادار اور فرما بردار ہو. اور فرمایا کہ اگر وہ کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، پیچھے سے بے شرمی اور بے حیائی والا معاملہ نہ کرے، اعتماد قائم رکھے اپنے شوہر کا. ایک اور حدیث سنیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے چار چیزیں ملیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی. جسے چار چیزیں ملی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی. شکر گزار دل، یاد خدا کرنے والی زبان، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور چوتھی بات ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی، یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو، یعنی نیک بیوی. تو یہ شوہروں کو بھی، مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ شادی کرتے وقت بھی سوچے کہ وہ شادی کر کس سے رہا ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، یہ مردوں کے لیے اب بیان کرنے جا رہا ہوں. حدیث سنیے. اب جن کی ہو گئی ہے تو وہ ہو گئی ہے، اب جن کی نہیں ہوئی ہے وہ توجہ کریں خاص کہ کیا ہونا چاہیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے، اللہ پاک اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا. اور جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا، اللہ پاک اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا. اور جو اس کے خاندانی مرتبے کے سبب نکاح کرے گا تو اللہ پاک اس کے کمینے پن میں زیادتی کرے گا. کیا دیکھے بھائی؟ عورت کی نیکی دیکھے، دینداری دیکھے. یہاں خاص اس چیز کا ذکر ہے، مگر جب دوسری روایتوں کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ وہاں باتیں کسی اور انداز سے موجود ہیں. اور اس تمام تر چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خاندان دیکھنا ہوتا ہے، کف دیکھنا ہوتا ہے، حسن و جمال دیکھنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. لیکن جس چیز کو فوقیت ہے، جس چیز کو اہمیت ہے، جس چیز کو پریورٹی دی گئی ہے، جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بیسک چیز ہے، وہ ہے عورت کی دینداری، کہ وہ نیک ہوگی. وہ نیک ہوگی تو جو روایت میں بیان ہوا کہ وہ اطاعت گزار بھی ہوگی، وہ خوش کرنے والے بھی ہوگی، خدا سے ڈرنے والے بھی ہوگی، وہ فرما برداری کرنے والی ہوگی، آپ کے پیچھے اپنی حیا کی، اپنی عزت کی، آپ کے گھر کی، آپ کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوگی. اب شادی کرتے ہو، اب یہ سب دیکھا تھا. کئی تو دنیا میں کئی تو ایسے جو صرف ڈاکیومنٹ کے لیے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں سیٹل ہونے کے لیے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیسی وجوہات ہے شادیاں کرنے کی، پھر گھر کہاں سے چلیں گے؟ ایک مقدس رشتہ ہے شادی، خوبصورت رشتہ ہے شادی. جو بندہ خوش رہنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، وہ خود کو پاک دامن رکھنے کے لیے شادی کرتا ہے، اولاد کے حصول کے لیے شادی کرتا ہے. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور مردوں کو عورتوں کے اور عورتوں کو مردوں کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، اللہ پاک ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے، اور ہمارے گھر کو اللہ پاک امن کا، پیار کا، محبت کا گہوارہ بنائے. عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے حق ادا کرے، زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے. بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی رضا کے لیے راضی کرے. اس کی آپ کو میں خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اس حال میں انتقال کرتی ہے، دنیا سے جاتی ہے، کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہو گئی. یعنی یہ خوشخبری ہے، مالک جنت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ اس طرح کرے. اب اسباب پر غور کریں کہ یہ جو راضی نہ رہنے والی، لڑائی جھگڑا کرنے والی اور یہ الجھنے والی جو چیزیں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. میں ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں، آج بھی سنا دیتا ہوں. چلیں،
کہ ایک شوہر نے آ کر بیوی کو کہا کہ وہ بہت دنوں سے امی ابو آئے نہیں ہیں، تو ان کو میں نے گھر کی دعوت دے دی ہے، تو یہ آئیں گے تو ذرا کھانا اچھا پکا لینا۔ تو بیوی نے کہا کہ کیا کھانا اچھا پکا لینا، گھر والے ہی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ جب وہ دن ہے مسفور سنڈے تھی، تو شوہر نے پوچھا امی ابو آنے والے ہیں، کیا پکایا کیا ہے؟ تو کیا پکایا؟ جو گھر کا پکا تھا وہی پکایا۔ ہاں تو مہمان کیا گھر کے ہی ہے نا، کیا خاص پکانا ہے؟ آپ بھی عجیب ہو، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھنٹی بجی تو جا کے بیوی نے دروازہ کھولا۔ جیسے دروازہ کھولا تو بیوی کے اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کھڑے ہوئے تھے۔ ہیں امی ابو آپ؟ کہا ہاں، تیرے شوہر نے دعوت دی تھی تو ہم کھانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو بلایا تھا؟ کہا ہمیں بلایا تھا۔ آئیے۔ کمرے میں جا کے کہتی ہے عجیب آدمی، آپ بتاتے نہیں تھے کہ میرے امی ابو آنے والے، میں کوئی ڈش اچھی پکا لیتی۔ تو کہا اللہ کی بندی، میرے ماں باپ آئے یا تیرے ماں باپ آئے، بات تو ایک ہی تھی نا۔ اب ایسا اگر عورت کا مزاج ہے کہ شوہر کے ماں باپ تو اچھے نہیں لگتے، میرے ماں باپ مجھے اچھے لگتے، اور اگر شوہر کا ایسا مزاج ہے کہ میرے ماں باپ اچھے لگتے، مجھے بیوی کے ماں باپ اچھے نہیں لگتے، مجھے بتا گھر کیسے چلے گا؟ ایک بیٹا 20 سال 22 سال 25 سال جس ماں باپ کے پاس رہا، اس کی محبت کیسے کم ہو جائے گی؟ اور ایک بیٹی 18 سال 20 سال 22 سال اپنے ماں باپ کے پاس رہی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی محبت کو میں ختم کر دوں گا اور میں اس کے ماں باپ سے اس کو الگ کر دوں گا؟ اور جب آپ ایسا کرنے بیٹھیں گے تو کمپرومائز پر گھر چلے گا کہ اب کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے، پریشانی ہے۔ شوہر بولے گا یار کیا کر، اب گھر توڑ بھی نہیں سکتا، بچے بھی بڑے ہو گئے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب وہ کمپرومائز پر گھر چلا، پھر محبت پیار اتفاق کہاں سے آئے گا؟ یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے بھی ماں باپ کی عزت کر لینا، تب بھی شاید گھر بہت اچھا چل سکتا ہے۔ اچھا لگے گا نا، آپ میرے ماں باپ کی عزت کرو گے مجھے اچھا لگے گا، میں آپ کے ماں باپ کی عزت کروں گا تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ یار یہ میرے جنرل باہر کی بات کر رہا ہوں، ایک عام آدمی بھی، آپ کے دوست، اگر آپ کے والد صاحب آ جائے اور آپ کا دوست آپ کے والد صاحب کی عزت کرے گا تو آپ کے دل میں آپ کے دوست کی محبت بڑھ جائے گی، میرا دوست بڑا بدتمیز والا آدمی ہے کہ میرے والد صاحب کی عزت کر رہا ہے۔ لیکن یہاں تو یہ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ تو درست ہی نہیں ہے نا، بلکہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے گھر کے اندر تو شوہر کہتے ہیں تیرے ماں باپ نے تو یہ سکھایا ہے۔ اب وہ کتنا برا لگے گا یار بیوی کو کہ یہ کیسا بدتمیز آدمی یار میرے ماں باپ کے بارے میں کیوں بول رہا ہے۔ اگر یہ بیوی یہ جملہ بولے تو پھر شوہر کا ہاتھ اٹھے گا، بدتمیز میرے ماں باپ کو بولتی ہے، یہ مارے گا اس کو تھپڑ۔ اب یہ پتہ نہیں یہ ہاتھ اٹھتا کیسے، آج تک تو یہی میری سمجھ نہیں آیا۔ بالکل میں آپ کو مجھے پتہ نہیں یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ یعنی بیوی پر ہاتھ اٹھا کیسے، تھپڑ اپڑ ماری کیسے، دھکا بکا مارا، وہ نہیں مار دیتے، مارتے ہیں، اور تو پھر ماریں گے نا، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، جیسا تیسا ماریں گے۔ وہ چیخے گی چلائے گی، مگر یہ اللہ کا اس کو مطلب خدا کا خوف ہی نہیں آ رہا کہ یہ چپ ہو جائے، یہ مطلب رک جائے، مارتا ہے عورت کو۔ بعض عورتیں بیچاری مجبور ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہے، کہیں بول بھی نہیں سکتی، فریاد بھی نہیں کر سکتی، ہے ہی نہیں کوئی آگے پیچھے، بعض وقت پردیس میں ہوتی ہے، کیا کرے گی عورت؟ کس کو جا کے فریاد کرے گی؟ ماں باپ یہاں ہے نہیں، جہاں ہے وہاں میں جا نہیں سکتی، باہر جا کے کسی کو فریاد کر نہیں سکتی، گھر کی باتیں باہر آئیں گی اور میں بھی سڑک پر آ جاؤں گی، اس کی اور گھومے گی تو میرے کو چھوڑ دے گا، ہزار قسم کے اس کو بیچاری کو ڈر لگے ہوئے ہیں، اور تم اس کے ڈر کا فائدہ اٹھاتے اور اپنا ظلم کی آندھی اس پر چلاتے ہو۔ خدا کا خوف نہیں ہے۔ مجھے تو اسے مردوں پر حیرت ہوتی ہے، یقین مانے مجھے سے مردوں پر حیرت ہوتی ہے، ایسے مردوں پر تعجب ہوتا ہے، یہ کیسا مرد کیسا ہے، اس کو مردانگی کیسی ہے اس کی کہ عورت کو مار کے بولتا ہے کہ میں مرد ہوں۔ اگر تو مرد ہے تو برداشت کرنا، تو مرد ہے تو صبر کرنا، تو مرد ہے تو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ بتانا کہ میں مرد ہوں، میں غصے پہ قابو پا سکتا ہوں، میں مرد ہوں، میں ہمت کے ساتھ گھر چلا سکتا ہوں، میں مرد ہوں، میں کمپرومائز کر سکتا ہوں، ہاں میں مرد ہوں، میں تیری بدتمیزی برداشت کر سکتا ہوں چونکہ میں مرد ہوں۔ مرد ہو تو یہ بتاؤ نا، اپنی ہمت، اپنی مردانگی، اپنی طاقت کا اس طرح اظہار کرو نا۔ اس بیچاری بے بس اور کمزور عورت کو مار کر اپنی مردانگی بتانا، یہ کون سی دانش مندی ہے یار؟ شوہر کے لیے اپنی عورت کو اخلاق و تمیز اور اس کو مطلب کہ ایک طریقہ کار سکھانے کے تعلق سے اس کے احکام ہیں، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کے احکام الگ ہیں،
اس میں کہا نرمی اور گرمی کا مظاہرہ کرنا، اس کے احکام ہیں، مگر یہاں جس انداز پر مارا جا رہا ہے، جس انداز پر پیٹا جا رہا ہے، میں تو بھی یہاں بیٹھ کر لائیو ہوں نا، دنیا بھر میں کہاں کا لوگ سن رہے ہوں گے، یعنی بال کاٹ دیتے ہیں، بالوں سے نوچ لیتے ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ چہرے پر تیزاب ڈال دیتے ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ کوئی مطلب کہ وہ آگ لگا دیتے ہیں، ماچس سے جلا دیتے ہیں اس کو، مطلب کہ ایسی ایسی اذیت ناک سزائیں دیتے ہیں، اللہ کی پناہ عقل کام نہیں کرتی کہ یہ انسان کے روپ میں کون سا درندہ آ گیا ہے، اس کو رحم نہیں آتا اس عورت کے اوپر جو اس کے بچوں کی ماں بھی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا کوئی کام خدا نہ خواستہ اگر آپ میں سے جو دیکھنے سننے والے ہیں کرتا ہے تو خدا سے ڈرے، یہ میں آپ خدا سے ڈرے۔ قیامت کے دن سینگ والی اور بغیر سینگ والی جو سینگ والی بکری جس کے سینگ ہوتے ہیں، اس نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو اپنے سینگ مارے ہیں تو قیامت کے دن اس سینگ والی بکری کو بھی اس بغیر سینگ والی بکری کو حساب دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن ظالم مر جائے گا، چاہے تم نے اپنے ماں باپ پر ظلم کیا ہو، یا وہ عورت جس نے اپنے شوہر پر ظلم کیا ہو، یا وہ شوہر جس نے اپنی بیوی پر ظلم کیا ہو، یا وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے اولاد پر ظلم کیا ہو، یا وہ اولاد جنہوں نے اپنے ماں باپ پر ظلم کیا ہو، یا وہ بھائی جس نے اپنی بہنوں پر ظلم کیا ہے، یا وہ بہن جس نے اپنے بھائی پر ظلم کیا۔ بہنیں بھی صحیح نہیں ہوتی بعض اوقات، اوپر رہ کر اپنے بھائی کا گھر توڑواتی ہیں، کیونکہ بہن کی سمجھ میں بھابھی نہیں آتی۔ اور تم خدا کی بندی گھر میں بیٹھی رہنا۔ ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت اتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں، جہاں دیدہ شخصیت ہے، دنیا دیکھی ہوئی ہے، زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، بہت زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، آپ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں گھر کے تعلق سے۔ فرماتے ہیں اگر بھابھی ناک سے کھاتی ہو نا تو نند کو چاہیے کہ یہ نہ بولے کہ بھابھی منہ سے کھاتے ہیں، یعنی یہ چپ رہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بھابھی کی سمجھ میں بہن نہیں آ رہی ہوتی شوہر کی، یہ کیا گھر میں پڑی ہوئی ہے، یہ کیا گھر میں، وہ آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات شوہر کی ماں آ جائے تب لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ کہیں چلی جائے تو لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کچھ لڑائیاں، یہ جھگڑے جو ہو رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے جو ظالم ہوگا نا وہ مر جائے گا۔ اب یہ تو آپ ہی دیکھیں نا کہ آپ ظلم کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اب حسن سلوک کرتے، صلہ رحمی کرتے، اچھا برتاؤ کرتے تو اللہ پاک کی بارکات سے ثواب بھی کماتے۔ اب آج ہم رو رہے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، بیوی کماتی ہے، شوہر کماتا ہے، بیٹا کماتا ہے، سب کماتے ہیں، اس کے بعد بھی گھر میں تنگی ہے، بعد بھی گھر میں تنگی ہے، یہ پیمنٹ کرو وہ پیمنٹ کرو، 2 پیسے بچتے ہی نہیں ہیں، تنگی تنگی تنگی۔ بھائی تنگی تو کبھی دیکھو تو صحیح اپنے چاروں طرف، تنگی کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی ہوئی ہے اور اس نے سلوک ختم کیا ہوا ہے۔ کہ صلہ رحمی، حسن سلوک، یہ رزق میں بھی برکت لاتا ہے، عمر میں بھی برکت لاتا ہے، اور بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ یہ ادھر غور تو کرے نا۔ تو ظالم جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ظالم اللہ سے ڈرے، خاص طور پر ظالم اللہ سے ڈرے۔ بھائی بہن پر بھی ظلم کرتا ہے، میں نے کہا بہن بھائی پر بھی ظلم کرتی ہے، اس کا گھر توڑوا دیتی ہے۔ اچھا شادی شدہ نہیں ہے تب بھی بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، بہن بہن پر ظلم کر رہی ہوتی ہے۔ ماں باپ کے آگے اپنے بھائی بہنوں کو ایسا نیگیٹو بیان کرتے ہیں یا کرتی ہے کہ ماں باپ اس کے چھوٹے یا بڑے بھائی بہنوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا عجیب سی بیماری ہے غیبت کرنے کی، چگلی کرنے کی، تہمت لگانے کی، بہتان لگانے کی، لڑائی جھگڑا کرانے کی۔ ایسی اللہ کی پناہ، ایسی عجیب گندی بیماری ہے یہ، جس کے اندر ہے نا اللہ سے ڈرے اور اللہ سے توبہ کرے۔ یار یہ میری زبان چپ ہی نہیں ہوتی یار، کچھ نہ کچھ بول کر بھی ایسی میٹھے پیارے انداز سے، ایسے بھولے بھالے انداز سے، دعائیہ بھرے انداز سے آگ لگا دیں گے، گھر کے اندر آگ لگا دیں گے۔ کوئی سوچتے نہیں ہے کہ یار میں کسی کا گھر برباد کروں گا تو میرا گھر کیسے آباد ہوگا، میں کسی کو دکھ دوں گا تو میں کیسے سکھی رہ سکتا ہوں، میں کسی کا گھر جلاؤں گا تو میرا گھر کیسے بچ سکتا ہے۔ اتنی سمجھ نہیں آتی۔ یعنی شادی شدہ نندے ہوتی ہیں پھر بھی اپنی بھابھی کا گھر توڑوا دیتی ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا کہ میرا گھر ٹوٹ گیا تو۔ بعض اوقات ماں بھی نہیں مانتی، یہ سب گھر کی، یہ سب فیملی کی باتیں کر رہا ہوں، ماں بھی نہیں مانتی۔ ماں یعنی کہ ہمارے اپنے تجربات اور جو ڈسکشن جو ہمارے پاس آتی ہیں اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کئی بیٹیاں ایسی ہیں جن کے گھر کے ٹوٹنے میں اس بیٹی کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔
بس وہ فون پر یا ملاقات میں وہ عجیب و غریب بیٹی سے وہ سو سمجھتی جیسے میں نے اس کی بیٹی کے باپ کو دبا کر رکھا تھا نا، میری بیٹی بھی اپنے شوہر کو دبا کر رکھے. تو امی تم نے غلط کیا تھا، اے ماں تو نے غلط کیا تھا. شوہر دبانے کا، شوہر کو مطلب کہ پریشر میں لینے کا آئٹم تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کو پریشر میں لے کر چلائیں گے آپ. حسن اخلاق سے چلائیں گے. اور میں یہی آپ کو سب عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے پیارے اسلام بھائیو، ظلم سے بچیں اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں. اچھے اخلاق، مسکراہٹ، دل خوش کرنے والی بات کریں. فرائض کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے، فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. خوش کرے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت پیاری حدیث ہے. اللہ 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 اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی ہے. اللہ کرے مجھے مل جائے. میں پڑھ رہا تھا وہ حدیث اور میں نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ میں آپ کو بھی یہ حدیث اس اجتماع میں سنانے کی کوشش کروں گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس سے اس کا اجر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو ثواب دیا جاتا ہے. راوی کہتے ہیں، یعنی اس حدیث کو جو بیان کرنے والے راوی ہیں، اب دیکھیں کتنی خوبصورت انداز تھا راوی کا. کہتے ہیں پھر میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور میں نے اسے پانی پلایا، اور جو کچھ میں نے رسول پاک سے سنا تھا اسے سنایا. یعنی کہ جو اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اس کو ثواب دیا جاتا ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی کہ بیوی کو پانی پلانے سے بھی ثواب ملتا ہے، تو میں پیارے آقا کی اس تربیت پر عمل کر رہا ہوں. پتہ نہیں اب آپ جا کے پلاؤ گے کہ نہیں پلاؤ گے، مجھے نہیں پتا. چلو اگر اسلام میں نے پردے میں سن رہی ہوگی تو وہ شاید ویٹ تو کریں گی کہ شاید ہو سکتا ہے آج میرے کو یہ پانی پلا دے، یا کہیں گی پانی پلاؤ. حدیث نہیں سنی تھی تو آپ بیویوں کو بھی یہ بولنا نہیں ہے کہ پانی پلاؤ. یہ تو شوہر کو ایک اخلاق سکھائے جا رہے ہیں. اس نے یہ اب کیا مجھے بتا، ایک دوسرے کے اگر اس طرح کا کوئی برتاؤ کرے، شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے. اگر اس طرح کی کوئی خوبصورت انداز اگر گھر کا ہو، دعاؤں کا انداز ہو، تو آپ کو لگتا ہے گھر میں لڑائی ہوگی؟ دعاؤں کا انداز ہو، شکریہ کا انداز ہو، اور جو بھی یہ فضول و بیکار قسم کی خواہشیں فرمائشیں ہوتی ہیں نا، اس سے بندہ نکل جائے. یعنی بیکار کی خواہشیں فرمائشیں نہ شوہر بیوی سے کرے نہ بیوی شوہر سے کرے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہونا تو میں آپ کو ایک حل عرض کر دیتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ بیوی بدتمیزی پر اتر آئی ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، یہ عورت اچھی نہیں ہوتی. جو شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، بد اخلاقی کرتی ہے، شاؤٹنگ کرتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، یہ عورت اچھی نہیں ہوتی. یہ اچھی عورت اچھی نہیں ہوتی. جو بھی ایسی عورت سن رہی ہے اور اس کو اگر برا لگ رہا ہے تو پھر میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ 2 روٹی کم کھائیے گا، ویسے مہنگائی کا دور ہے. ٹھیک ہے، مہربانی کیجیے گا، پریشانی کم ہوگی انشاءاللہ. اور اپنے اخلاق اچھے کرے اور اپنی بدتمیزی کو ختم. جی میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، جو اس طرح اسلامی بہن سن رہی ہیں، میری بہنیں ہیں، میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں. میں آپ کا گھر آباد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے گھر کو چلتا دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو سکھی دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ کو اللہ پاک بے حساب جنت میں داخلہ عطا کر دے. اللہ پاک آپ کی مغفرت کرے. آپ اپنے شوہر کے ساتھ نرم ہو جائیں، بدتمیزی نہ کریں، تانے نہ دیں، طنز نہ دیں، آج تک تو نے کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، یہ وہ
کچھ نہیں کر سکتے ہو، دیکھو اس کو، دیکھو اس کو. ارے اس کو دیکھنے کے لیے شادی تھوڑی کی تھی، پھر کسی کو دیکھے گا تو تمہیں چھوڑ دے گا. اس کو دیکھو، اس کو دیکھو. کیوں دیکھے وہ اس کو؟ اسی رہو کہ وہ تمہیں ہی دیکھے. اس کو نہیں دیکھتے تو وہ یہ بولے گا نہیں دیکھتا، یہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. نیک آدمی کو تو یہ دیکھے گا، دوسرا ہوگا تو بولے گا دیکھ دیکھ کر ہی آیا ہوں، اللہ تجھے اچھا کر دے. تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھو. کیوں دیکھے بھائی اس کو؟ آپ اپنے گھر کو دیکھو، وہ اپنے گھر کو دیکھے. کسی کا محل دیکھ کر اپنا جھونپڑا نہیں توڑا جاتا. تو آپ بدتمیزی ختم کر دیں. میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کئی ایسی ہوں گی جو میری بیٹیوں کی عمر کی ہوں گی، اور کل آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ یہ ذہن بنا لیں، دنیا آپ کو کچھ بھی سمجھائے، اگر آپ کو اپنے اس بھائی کی بات سمجھ میں آتی ہے تو کوئی کچھ بھی سمجھائے، آپ نے ایک ہی بات کرنی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ نرم رہنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اللہ کی رحمت سے آپ گھر کی رانی بنی ہوئی ہوں گی، اللہ کی رحمت سے. اب بدتمیزی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، مار دھار نہ کریں. یعنی ایسا نہ کریں کہ شوہر کو گھر پر آتے ہی گھبراہٹ ہو گیا، گھر جاؤں گا آج کوئی نہ کوئی برتن تو ٹوٹے گا. وہ بیچارے سارے شیشے کے برتن چھوڑ کر اسٹیل کے برتن گھر لے آیا، کیا کرے؟ کتنا لوس برداشت کرے گا؟ تو یہ عادت ہی اچھی نہیں ہے. مارا ماری کرنا، تو دروازے بجانا، تو یوں مطلب کہ کمرہ بند کر کے بیٹھ جانا، اور طنز کرنا. جو میں نے کہ طنز تنقید تانا برداشت نہیں ہوتا، آپ سمجھتی نہیں ہیں. اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ نہ کرے تو یہ پکانا نہیں آتا. تو بھائی آپ نے کوئی شادی کرتے وقت کہا تھا کہ میری عورت اچھا پکانے والی ہونی چاہیے تھی؟ کوئی آپ نے باورچن سے شادی کی تھی؟ کوئی شیف سے شادی کی تھی؟ یعنی پکانے والی سے شادی کی تھی؟ وہ اچھا پکانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ گھر گرہستی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سارا معاملہ فرمایا، تو اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ الحمدللہ ہمارے درمیان بڑی پیاری صورت بن گئی ہے کہ گھر کے باہر کے سارے کام میں دیکھا کروں گا اور گھر کے اندر کے کام فاطمہ دیکھا کریں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تقسیم ہے. دنیا کی گفتگو، دنیا کی باتوں میں نہ جائیں، اپنے دین اور اسلام کی خوبصورتی کو سمجھیں. مرد کا کام ہے کما کر لانا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، بیوی بچوں کو کھلانا. یہ شوہر کا کام ہے، اس کے حقوق ہیں کہ اچھی غذا دے، بھلائی سے اس کا برتاؤ کرے، نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ رہے. نان نفقہ جس کو ہم کہتے ہیں، عورت کے مقام و مرتبہ کے مطابق اس کو نان نفقہ دینا یہ شوہر پر واجب ہے، اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ واجب ہے. عورت پہ کمانا لازم نہیں ہے. اور اگر عورت کماتی ہے تو اس کو اسلام و دین کی جو حیا اور پردے کی جو شرائط ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر اس کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہو جائے گا. اسلام و دین کی تعلیمات پڑھے، پردے کے بارے میں سوال جواب کے میں 5 اس کی شرائط لکھی ہوئی ہیں، جو ابھی میں یہاں بیان نہیں کرتا ورنہ کافی طویل بیان ہو جائے گا. تو یوں ایک دوسرے کو تانا نہ دیں. ہمارے زیادہ تر جو لڑائیاں ہوتی ہیں تانے سے ہوتی ہیں، اسی مطلب طنز کرتے ہیں، اس کو دیکھو اس کو دیکھو. ایسا نہیں کریں. صفائی نہیں ہے گھر کے اندر، مطلب شوہر گھر میں آیا، شوہر زیادہ صفائی پسند ہے تو گھر کی صفائی ہونی چاہیے. اگر صفائی گھر میں نہیں ہے تو تانا نہ دے یار، تجھے صفائی کرنے نہیں آتی، تجھے یہ نہیں آتا، تو گندی رہتی ہے، میلی رہتی ہے. کیوں کرتے اس طرح کی باتیں؟ تھوڑا تھوڑا کپڑا لے کر اپنا بھی حساب کتاب شروع کرے نا، یہ دوبارہ نہ صحیح کرے تو مجھے بتانا. تو یوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے گھر چلے گا. لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے، طنز تانا کرتے ہوئے، اس نے گاڑی نہیں لے لی، آپ تو وہی پرانی گاڑی لے کر بیٹھے، تو کہاں سے نئی گاڑی لے گا؟ یہ پوزیشن نہیں ہے اس کی. اس نے کرائے کے مکان سے اپنا مکان لے لیا، یہ نہیں لے سکتا. کرائے کا مکان بھی ہے تو صحیح، کرایہ تو یہ بھر رہا ہے نا، تکلیف تو اس کو ہو رہی ہے. ہر دعوت کے اوپر نیا ڈریس، ہر دعوت پر نئے چپل، ہر دعوت پر نئے سینڈل، ہر دعوت پر نیا میک اپ، ہر دعوت پر نئی تیاری. واٹ از دس؟ گھر کیسے چلیں گے؟ اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھے اور پریشر نہ ڈالے خرچوں کا. حالات ایسے نہیں ہیں، بہت برے حالات ہیں. میں صرف آسٹریلیا میں رہنے والوں کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا بھر میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. حالات اچھے نہیں ہیں. میں بھی پچھلے دنوں سید پور بنگلہ دیش میں تھا، وہاں بھی میرا بیان تھا، اسی طرح کا موضوع لیا تھا.
بڑے برے. وہاں پہ مجھے پتہ چلا کچھ حالات کا، بہت برے حالات ہیں، شادی بیاہ کے تعلق سے، میاں بیوی کے تعلق سے، ماں باپ اور اولاد کے تعلق سے. کیا پاکستان، کیا ہند، کیا بنگلہ دیش، کیا آسٹریلیا، دنیا بھر میں. اب امریکہ کی کہانی لیں، یو کے کی کہانی لیں. میرا اتنا یو کے جانا ہوتا ہے، یورپ میں جانا ہوتا ہے، دنیا کے کئی ملکوں میرا جانا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی جب بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے تو معاشرے اور حالات کا پتہ چلتا ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں، گھر کو امن کا گہوارہ بنانا یہ آسان نہیں ہے. یہ دونوں الگ الگ فیملی سے اب ملتے ہیں نا. شوہر ایک الگ فیملی سے آتا ہے، بیوی ایک الگ فیملی سے آتی ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے صبر پیدا کرے اپنے اندر صبر پیدا کرے، برداشت پیدا کریں، غصہ نہ کریں. اور جو میں بیان کر رہا تھا ابھی بات آگے نکل گئی. اگر شوہر کو غصہ آ جائے نا، یہ میں اپنی تمام اسلامی بہنوں سے درخواست کر رہا ہوں، شوہر کو اگر غصہ آ جائے، لگتا ہے کہ یہ غصہ ہے، یہ شاؤٹنگ کر رہا ہے، یہ تھوڑا سا مطلب یہ ہائپر ہو گیا ہے، تو میں اپنی تمام اسلامی بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ وہاں سے ہٹ کر کسی کمرے میں چلی جائے. کمرے میں چلی جائے، گھر چھوڑ کر نہ جائے، کمرے میں جائے. وہ کمرہ دروازہ بھی بجائے گا، بس وہ چپ ہو جائے. اگر کمرے میں بھی نہیں جا سکتی، وعدوں کا ایسی صورت حال نہیں ہوتی، کمرے میں جائے، چپ ہو کر بیٹھ جائے، گونگی ہو جائے بالکل، اور اس کو ٹھنڈا ہونے دے. ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد شرمندگی ہوگی. اچھا یہ بھی بولے بول تو صحیح، تیرے منہ میں زبان نہیں ہے، گونگی ہو گئی ہے. گونگی ہو جاؤ. اگر آپ کچھ بولو گے تو پھر یہ بھی کچھ بولے گا، اور یہ وہ بولے گا کہ پھر گھر ٹوٹے گا. نہ بولے. اچھا اب خدا نہ خاصہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات عورت ہائپر ہو جاتی ہے، ہوتا بی پی ہائی ہو گیا، اب کیا کرے گی؟ شوگر بوسٹ کر گیا، کیا کرے گی؟ کچھ اور ہو گیا، کیا کرے گی؟ دماغ خراب ہو گیا، کیا کرے گی؟ کسی نے فون پر دماغ خراب کر دیا ہے، کیا کرے گی؟ ہوتا ہے بعض اوقات. دوست لڑا دیتے ہیں، بہنیں لڑا دیتی ہیں، ماں لڑا دیتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، پڑوسی لڑا دیتی ہے کہ شور کے ساتھ یوں کر، قابو میں رکھ، قابو میں. ارے کہاں سے قابو میں رکھے گی؟ یہ تعلیم ہی درست نہیں ہے. تو اگر خدا نہ کرتا بیوی ہائپر ہو گئی، بیوی غصے آ گئی، تو میں شوہر سے یہ درخواست کروں گا، میں اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا، میں آپ کے گھر کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں. میری باتوں کو توجہ کیجیے گا. اور یہاں جو طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نے چاہا تو ہم کم کر دیں گے. اللہ نے چاہا تو ہم مسلمانوں کے گھروں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، ہم اپنے بھائیوں کے گھروں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور میں چاہوں گا کہ اگر یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں تو اگر والدین سن رہے ہیں تو وہ اپنی بیٹیاں جو شادی شدہ ہیں ان کا یہ ذہن بنائیں اور ٹھنڈا کریں کہ اگر بیوی ہائپر ہو گئی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ آگے پیچھے ہو جائے. میں یہی مشورہ دوں گا، تھوڑی دیر کے لیے چلے جائے. بلکہ شوہر کو بھی غصہ آئے تو میں کہوں آپ بھی گھر سے نکل جاؤ، گھر میں نہیں ٹکو. بیوی کو غصہ آیا تو آپ بھی آگے پیچھے ہو جاؤ. وہ بہت زیادہ اگر آپ کے اندر اللہ نے بہت بڑا برداشت دیا ہے تو تھوڑا مسکرا دو. کیوں ناراض ہوتی ہے؟ اللہ کی بندی کیوں بگڑتی ہے؟ کیوں غصہ کرتی ہے؟ آپ یوں بات تو بات سنو، بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، تھوڑا اس کو ٹھنڈا ونڈا کرے. آگ تو پانی سے بجھتی ہے نا، آگ کبھی آگ سے بجھی ہے؟ پتھر سے پتھر ٹکرائے گا تو چنگاڑی اڑے گی نا. آپ کا یہ انداز جب آپ کی اولاد دیکھے گی انشاءاللہ اس کا گھر بھی امن کا گہوارہ ہوگا. مسلمانوں کے گھر اگزامپل بنیں گے. یار ان کے گھروں میں لڑائی نہیں ہوتی، ان کے گھر نہیں ٹوٹتے. میں نہیں کہتا کہ طلاق کو وے نہیں ہے، طلاق بھی ایک ہے شریعت کا، یہ بھی ایک وے ہے، ایگزٹ وے. طلاق کیا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ طلاق ایک ایسا ایگزٹ، ایمرجنسی ایگزٹ وے، جنرل ایگزٹ وے نہیں ہے طلاق. یہ جو طلاق کے بات پر کر دیتے ہو نا، طلاق کھلا جا، یہ نہیں ہے. ہم اس کے لیے یہ نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے یار. بچے رول جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان لڑ پڑتے ہیں. طلاق ایک ایمرجنسی ایگزٹ وے، یاد، ناٹ ایگزٹ وے. ڈائیورس از ایمرجنسی ایگزٹ وے. اور یہ تب ہے کہ جب آپ کو لگے کہ گھر میں آگ ایسی لگ گئی ہے کہ اب دونوں میں سے کوئی ایک جل جائے گا، دونوں جل جائیں گے. بات ایگزامپل کے ساتھ سمجھا رہا ہوں. چھوٹی موٹی آگ، شارٹ سرکٹ گھر میں ہوتا رہتا ہے، آدمی گھر چھوڑ کر نہیں چلا جاتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کیا ایگزامپل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ نہ کرے حالات ایسے خراب ہو گئے کہ جیسے کہ گھر میں ایسی آگ لگ گئی ہے، حالات و مزاج کی اور انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ اب دونوں جل جائیں گے، کوئی ایک جل جائے گا. یہ ایک صورت ہوتی ہے کہ آپ ایمرجنسی ایگزٹ لے لیتے ہیں. اس کا بھی شریعت نے راستہ رکھا ہے کہ وہ کیسے لینا ہے ایمرجنسی ایگزٹ.
اس کا بھی ایک وے ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، شریعت نے اس کا بھی ایک اصول بیان کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی. ادروائز اگر چھوٹی موٹی یہ جو شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، کوئی دھواں وہاں بھر جاتا ہے، تو اس کے لیے کھڑکی دروازے کھول دو، خود گھر سے نہیں نکلا جاتا، دھواں وہاں نکل جائے گا. ہلکا پھلکا پانی ڈالو، ہلکا پھلکا اسپرے کر دو، یہ سب چیزیں بجھ جائیں گی. صبر کا اسپرے کرو، برداشت کا اسپرے کرو، درگزر کا اسپرے کرو، معافی کا اسپرے کرو، یہ آگ اس سے بجھتی ہے. چھوٹا موٹا کیس ہو گیا فوراً طلاق دے دو. چھوٹا موٹا کیس ہو گیا، عورت کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے خلا. کیوں؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ دوسری شادی کرو گے تو اس سے اچھی مل جائے گی؟ اور شو بیوی کو کیسے لگتا ہے کہ دوسری شادی کرے گی تو شوہر اس سے اچھا مل جائے گا؟ کیا پتا کہ اس سے زیادہ معاملہ خراب ہو جائے. تو جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک مقدر کیا ہے، اس پر اللہ کی بس وہ صبر کرے، برداشت کرے اور گھر چلائیں، تاکہ بچے بھی آپ کے نہ رول جائیں. ورنہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتا ہے نا شادی کے بعد، اگر طلاق ہو جاتی ہے تو بچے افیکٹ ہوتے ہیں. کیونکہ تھوڑے عرصے کے بعد بیوی جو طلاق ہو گئی وہ دوسری شادی کر لیتی ہے، شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے. نہ وہ بچہ رکھنے کے لیے تیار ہوتی ہے، نہ وہ بچہ رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا، ایسا بھی ہوتا ہے. نتیجہ بچے رول جاتے ہیں. ان کو خاندان والے اور رشتہ دار پال رہے ہوتے ہیں، ماں باپ نہیں پال رہے ہوتے. وہ ماں باپ سے پھر نفرت کرتا ہے، یا ماں اپنے پاس رکھتی ہے تو باپ کی نفرت پھیلاتی ہے. یا جب یہ بچہ باپ کے پاس آتا ہے تو باپ پھر اتنی اپنی نفرت ختم کرتا ہے کہ ماں کی نفرت ڈالتا ہے کہ تیری ماں ایسی تھا. وہ بڑا ہونے کے بعد نہ ماں کا رہتا ہے نہ باپ کا رہتا ہے. یہ ساری چیزیں میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی دوسری دنیا کی باتیں نہیں کر رہا، میں چاند کی باتیں نہیں کر رہا. یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ زمین پر ہو رہا ہوتا ہے. اور مجھے اس وقت دیکھنے سننے والوں میں ایک تعداد ہوگی شاید جو اس تمام تر صورتحال کو بھگت رہی ہوگی. اپنے ماں باپ کی عزت کریں. میں تمام والے یہ جو کپلس ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، آپ ایک دوسرے ماں باپ کی عزت کریں، ایک دوسرے کے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان سے دعائیں لیں. اور ماں باپ سے فائنلی میں یہ عرض کروں گا اینڈنگ میں، اب یہ مین کردار تو ان کا بھی تو ہوتا ہے کہ یہ جب بھی اپنے بیٹی کے گھر جائیں یا بیٹوں کے گھر جائیں، بعض اوقات باہر سے بھی آتے ہیں، کیونکہ جب فورن میں یہ ہوتا ہے کہ والدین کو بلایا بھی جاتا ہے نا کہ آئے تھوڑے دن، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ ماں باپ بعض اوقات اپنے بچوں کے گھر پہ رہتے ہیں. تو اس میں یہاں آنے والے والدین سے بعض اوقات بیوی اپنے ماں باپ کو بلاتی ہے، بعض اوقات شوہر اپنے والدین کو بلاتے ہیں. یہ بھی یہاں پر ایک روٹین ہوتی ہے. بعض اوقات پرماننٹ بھی بلاتے ہیں. مجھے بھی اس طرح کے میں اس سفر کے اندر اسلام میں ملے ہیں کہ میں اپنی ماں کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، اب دعا کرے میری ماں آ جائے. میں اپنے ماں باپ کو بلانا چاہ رہا ہوں، دعا کرے میرے ماں باپ آ جائیں. اس طرح کی بھی یہاں صورتحال ہوتی ہے. یہ باپ بیٹا کتنی محبت کر رہا ہوتا ہے ماں باپ سے کہ میرے ماں باپ رہے. ہو سکتا ہے بیوی ایگری نہ کرتی ہو، میں کسی ایک پین پوائنٹ پر بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے بیوی ایگری نہ کرتی ہو کہ نہیں ابھی ہم صحیح رہ رہے ہیں، کیوں اپنے ماں باپ کو بلا رہے ہو. اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، میرے ماں باپ یہاں آ جائیں. اب یہ بڑی مشکل سے گھر میں لڑ جھگڑ کر کمپرومائز کر کے بیوی کا ذہن بنا کر، اچھا بعض وقت ہو سکتا ہے کہ بچوں کا بھی ذہن نہ بنتا ہو. اب بچے بھی کچھ آزاد خیال کے ہوتے ہیں. اب اس نے پوری فیملی کا ذہن بنایا کہ میرے ماں باپ آ جائیں. اور ماں باپ کو جب اس نے بلا کے بٹھا دیا، اب ماں باپ ایسی قسم کی مطلب کہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا مزاج اختیار کرتے ہیں گھر میں. اب آپ اپنے اس گھر میں نہیں ہیں، اپنے گاؤں میں نہیں ہیں، اپنے شہر میں نہیں ہیں، اپنے ملک میں نہیں ہیں. اب آپ ایک ایسی جگہ پر آئے کہ وہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ لائف ان کی گزر رہی ہے اور ایک عجیب و غریب سا کلچر ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اولاد آپ کو یہ نہ کہہ سکے. تو ایسے گھر میں رہیں اپنی اولاد کے کہ بیٹے کو پچھتاوا نہ ہو کہ میں نے اپنے ماں باپ کو بلا کر غلطی کی، خدا نہ خاصا. یہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں اور میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اب بولو پھر ہم ایسا کیا کریں؟ خاموش رہیں، مسکرائیں، شاباشی دیں. ساس کو چاہیے کہ اپنی بہو کے ساتھ جو کر رہی ہے نا اس کی مہربانی. تجھے پیاز کاٹنے نہیں آتی، تجھے آلو کاٹنے نہیں آتا، تجھے یہ نہیں آتا، تو صفائی سے ہی نہیں کرتی، نہ جانے میرے بیٹے کا کیا حال کر دیا ہے. تو پھر وہ جو آپ کا حال کرے گی نا وہ دیکھنے جیسا ہوگا. پہلے رات کو تو بولے گی کہ میں نے منع کیا تھا نا مت بولے اس بڈھی کو، تو وہ بولے گا اب کیا کروں، برداشت کر. تو وہ یہ نہیں ہوگا، یا تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا بیٹا یا اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا. نتیجہ دونوں خراب ہے، دونوں نتیجے درست نہیں ہیں. تو آپ والدین کو بھی چاہیے کہ اگر آپ اس طرح آتے ہیں، اسی طرح جہاں دنیا میں ماں باپ اپنے ساتھ رہتے ہیں، کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں آپ، کہ اپنی بہو بھی ہے گھر میں بھی ہے سب، تو ساس سسر کو چاہیے کہ مہربانی کر کر اپنی اولاد کے ساتھ نرمی سے رہیں، اپنی بہو کے ساتھ نرمی سے رہیں. اسپیشلی
جو فارن میں رہتے ہیں، کیونکہ میں یورپ میں دوبارہ میں ساؤتھ افریقہ، یورپ، پاکستان کے بعد جن جن ملکوں میں میرا جانا ہوا ہے، ان ملکوں میں اس طرح کے کیسز سامنے آئے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ اولاد پھنس جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، پھر سوچتی ہے کاش کہ اپنے ماں باپ کو نہ بلاتا۔ تو آپ نہ کریں ایسا، پھر آپ کو بھی اکتاہٹ ہوگی، آپ کو بھی لگے گا یار میرا بیٹا رہا نہیں ہے۔ مگر میری درخواست ان میاں بیوی کے ساتھ ہے جن کے والدین گھر پر آ گئے، اب آ گئے نا، تو اب ان کے بڑھاپے کے ساتھ کمپرومائز کریں، اب ان کی اس عمر کے ساتھ کمپرومائز کریں۔ اگر خدا نہ کرتا کوئی 19-20 گھر میں ہو بھی رہا ہے تو آپ دل بھرا رکھیں، صبر کے ساتھ رہیں، کیونکہ اگر آپ کی عمر رہتی ہے اور آپ زندہ رہتی ہیں یا آپ زندہ رہتے ہو تو ایک دن آپ بھی اس عمر کو پہنچو گے، ایک دن آپ اس عمر کو پہنچو گے۔ اور جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے نا، اس کی اولاد اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، یہ یاد کر لیں۔ وہ ہم کہتے ہیں سوئی کے پیچھے دھاگا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب آپ صبر کریں، اگر بہو سمجھ رہی ہے کہ یار اب میں کیا کروں، میری آپ کی درخواست یہی ہے کہ آپ خدمت کریں اپنے ساس سسر کی، شریعت کے مطابق ساس خدمت کریں۔ خدا نہ خواستہ کچھ 19-20 ہو رہا ہے، آپ برداشت کریں، صبر کریں، اللہ سے دعا کریں اور اسی طرح وقت گزاریں۔ آپ کی اچھی خدمت کا آپ کو اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ ان کو ان کے بڑھاپے میں نہ بیٹوں سے الگ نہ کریں، نہ بیٹے کو اپنے ماں باپ سے بھی الگ نہ کریں۔ اگر آپ نے ان ماں باپ اور بیٹوں کو الگ کر دیا تو ڈریں خدا سے کہ کہیں اللہ پاک ایسا نہ فرما دے کہ آپ کی اولاد کل آپ کو چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ اولاد دیکھے گی کہ میری ماں نے میرے دادا دادی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، تو پھر یہ مقافات عمل آ جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک خوبصورت سی اگزامپل کتابوں میں لکھی ہے، وہ یہ ایک بار پھر میں بیان کر دیتا ہوں، یہ بھی پہلے بیان کی ہے کہ ایک بچہ بیٹھ کر، سب گھر میں لڑائی ہو رہی تھی، تو بیوی نے لڑ کر اپنے بوڑھے سسر کو سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کروا دیا کہ بھائی تمہارا آپ کا باپ مجھے گھر میں نہیں چاہیے، مجھے رکھو، اپنے باپ کو رکھو۔ اب شور تنگ آ گیا نا، اس نے باپ سے ریکویسٹ کر کے اپنے والد صاحب کو گھر کے اس طرف لان میں سرونٹ کوارٹر میں کہا اب یہاں پلیز۔ باپ بھی تھوڑا بڑی عمر کا تھا مگر سمجھ گیا کہ اب رہنا ہے تو یہ بھی کرو، ابھی سرونٹ کوارٹر کے باہر ابھی دروازہ ہے، دروازے کے باہر روڈ ہے، روڈ کے باہر گاڑی ہے، گاڑی کے باہر ایئر لائن ہے، یہ میرے کو بھیج دے گا۔ تو یہ بیچارہ وہ بھی شرافت کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں چلا گیا۔ تھوڑے دن کے بعد ماں دیکھ رہی تھی کہ بیٹا پیپر پر ڈرائنگ بنا رہا ہے، اور ڈرائنگ میں ایک مکان بنا رہا ہے، مکان بڑا اچھا مکان بنایا، ساتھ میں ایک کمرہ بنایا تھا لان میں۔ تو ماں نے دیکھا تو ماں نے کہا بیٹا بڑی اچھی ڈرائنگ بنائی ہے، مگر یہ الگ سے کمرہ کیوں بنایا ہے؟ امی یہ وہ سرونٹ کوارٹر ہے نا۔ اچھا اس کی کیا ضرورت ہے؟ امی جب آپ بوڑھی ہو جاؤ گی تو میں آپ کو یہاں رکھوں گا نا جیسے آپ نے دادا کو رکھا ہے۔ ماں کو جھٹکا لگا نا کہ یہ تو بچہ تو اس کا کچھ اور ہی اس نے مطلب لے لیا ہے، لیکن بچے نے صحیح مطلب لیا تھا۔ تو وہ گئی اپنے سسر کے پاس، معافی مانگی، ایکسکیوز کیا اور اس کو گھر میں لے کر آئے۔ شام کو جب شوہر گھر میں آتا ہے تو دیکھتا تو باپ گھر کے اندر ہے، بولا یا دیکھو یہ پھر آ گیا گھر کے اندر۔ پھر بیوی نے کہا یہ آئے نہیں ہے، میں ان کو لائی ہوں، اور میں نے یہ سارا دیکھا تو مجھے اب ڈر لگا کہ میری اولاد ہم کو نکال کے باہر نہ بیٹھا دے، تو میں اللہ سے ڈر کر اس کو گھر میں لے کر آئی ہوں۔ تو میں اسلام بہنوں کو یہی کہوں گا کہ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، صبر اور برداشت کرنا چاہیے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ آج کے بیان کو اپنے طور پر کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف کرے کہ شوہر، بیوی، ان کے والدین اور دیگر فیملی ممبرز کو آپس میں کس انداز پر رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میں کہیں ڈس بیلنس ہو گیا ہوں، اللہ پاک میری خطائیں معاف کرے، لیکن مجموعی طور پر جو میں نے ڈسکشنز کی ہیں اس کا آپ نتیجہ نکالیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ رہے گا، پیسفل رہے گا، اور ریئلی آپ کا ہوم سویٹ ہوم بن جائے گا، مدنی ہوم بن جائے گا، یعنی خوبصورت سا گھر بن جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ میرے پیارے صاحب بھائیو، ماشاءاللہ آپ کے میلبورن میں جامعۃ المدینہ کی اوپننگ ہے۔ جامعۃ المدینہ یعنی عالم بنانے کا ادارہ جو دعوت اسلامی کا دارالعلوم جس کو آپ کہتے ہیں، وہ الحمدللہ اس کی کل اس کی اوپننگ ہے نا، منڈے کو، کل اس کی اوپننگ ہے۔
تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ خوش قسمتی کے ساتھ یہ آپ کا میلبورن میں ایک ادارہ دعوت اسلامی قائم ہو رہا ہے جس میں عالم بنایا جائے گا. کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ ہمارے آسٹریلیا اور میلبورن میں اسپیشلی رہنے والے، بلکہ میں تو پورے آسٹریلیا کو دعوت دوں گا کہ اپنے بچوں کو یہاں بھیج دیں. انشاءاللہ یہ ہاسٹل بھی ہے، یہاں پر ہاسٹل بھی ہے، رہائش بھی ہے، کھانا پینا بھی ہوگا، رہنا بھی ہوگا، پڑھنا بھی ہوگا، اور غیر رہائشی بھی ہے. نان ہاسٹل بھی اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں کہ پڑھیں اور گھر چلے جائیں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو عالم بنائیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آسٹریلیا کے ہر گھر میں ایک عالم اور ایک حافظ بچہ ہو؟ یہ آپ نیت کریں گے تو ہوگا. دیکھیں بچوں کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. بچوں کے انسٹیٹیوشن کو انتخاب کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جس طرح بچوں کے کپڑے آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ بچوں کو کپڑے کون سے پہناتے ہیں آپ. بچے خود اپنے کپڑے نہیں پسند کرتے چھوٹے چھوٹے. آپ جیسے کپڑے پہنائیں گے بچے پہنیں گے. بچوں کو اسلامی لباس پہنائیں گے تو بچوں کا سوچ اسلامی بنے گی. بچوں کو ویسٹرن کلچر کا لباس پہنائیں گے تو اس کا ویسٹرن مائنڈ بن جائے گا. جیسے آپ بچوں کو آپ لے کر چلیں گے. بچوں کے لیے جامعۃ المدینہ کا انتخاب کریں، دعوت اسلامی کا انتخاب کریں. آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں، آپ کی اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں، آپ کے بچے دعوت اسلامی کے مدرسے میں جامعۃ المدینہ میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں. گھر میں صرف مدنی چینل چلاتے رہیں. سوشل میڈیا پر بھی آنا دعوت اسلامی کے پیجز موجود ہیں. پورے دعوت اسلامی آپ کو سروس پرووائڈ کری. میں نہیں کہتا کہ آپ کی ہر سروس آپ کے آسٹریلیا میں موجود ہے. کمیونیکیشن کا دور ہے. دور تو کمیونیکیشن کا ہے نا. ایون کہ آپ درس نظامی عالم کورس اپنے گھر پر بیٹھ کر آن لائن کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے اگر گھر میں فیمیلز ہیں تو وہ فیمیل سے پڑھیں. آپ کے گھر میں بچے اور بچیاں ہیں تو ان کو بھی بچیوں کو فیمیلز باجیاں پڑھائیں گی، اور آپ کے گھر میں مرد ہیں تو ان کو انشاءاللہ اسلامی بھائی پڑھائیں گے، قاری صاحب پڑھائیں گے. بچوں کو الگ پڑھائیں گے، آپ کو الگ پڑھائیں گے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اس سروسز سے جو دعوت اسلامی ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے، آسٹریلیا میں رہنے والے بھی یہ سروسز اویل کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں اسلام میں یو کے میں 80 کنٹریز کے مور دین 20,000 اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے آن لائن پڑھ رہے ہیں. اس میں آسٹریلیا کی نمائندگی کم نظر آتی ہے، ہونی چاہیے. آپ کے بچے آن لائن پڑھیں. یعنی ہر جگہ پر قاری صاحب آپ کہاں سے لائیں گے؟ ہر جگہ پر باجی آپ کہاں سے لائیں گے؟ ہر جگہ پر مدرسہ کیسے کھولیں گے آپ؟ پاسبلٹی نہیں لگتی، اتنی ایزی بھی نہیں ہے. لیکن گھر میں جب گھر میں پاسبلٹی ہے، گھر میں بھی ہم قاری صاحب کو بلاتے تھے نا، آدھا گھنٹہ قاری صاحب آ کر بچے کو قرآن پڑھا کر جاتے تھے نا. تو قاری صاحب کو گھر میں بلانے کے بجائے قاری صاحب انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے کمپیوٹر پر آ ہی رہا ہے نا، آپ ان سے پڑھا لیں. آپ کی گھر کی عورتیں اپنی عورتوں اسلامی بہنوں سے پڑھ لیں جو باجیاں ہیں. عالم بنیں گی انشاءاللہ تعالی، حافظ بنتے ہیں. ابھی میں نے کراچی فیضان مدینہ میں کئی اسلامی بھائیوں کی دستار بندی ہوئی ہے، امام سر پہ باندھے، جو نے آن لائن عالم کورس پورا کیا ہے، درس نظامی پورا کیا ہے، حافظ بنتے ہیں. اچھا شریعت کورس تو فقہ کورس تو نکاح کورس تو حج کورس تو نہ جانے کیا کیا کورس ہو رہے ہیں. تو میری درخواست ہے آپ سب سے کہ پلیز جس کو کہتے ہیں نا بی سیریس. خود کو صرف مال دولت آسائشوں کے حصول کے حوالے کر دینے سے ہمارے دنیا اور آخرت خراب ہو سکتی ہے. اپنے اندر اسلام و دین کی خوبصورتی لانے کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوں. دعوت اسلامی کو اپنے گھر میں اور اپنے کردار میں آنے دیں. قرآن کو آنے دیں، حدیث کو آنے دیں. یہ آنے دیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بچوں کے جو فیوچر کا جو ایک تھریڈ ہے، ایک طرح میں فیئر بھی نہیں کہوں گا، تھریڈ ہے ایک طرح کے، اس کو اگر آپ دین ایمان کے تعلق سے اگر آپ اس کو سیف سائڈ رکھنا چاہتے، سیف سائڈ لینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی آپ کو شیلٹر پرووائڈ کر رہی ہے. ایک مطلب کہ سیکیور ایریا پرووائڈ کر رہی ہے. دین ایمان کے تحفظ سے، علم دین کے ساتھ قرآن اور حدیث کے تعلق سے ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کرے. تو آپ تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا ایگریسو ہو جائیں کہ نہیں پہلے میرا بچہ آن لائن داخلہ لے گا یا میرا بچہ یہاں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے گا. کیا ایک خوبصورت ہو کہ کبھی ہمارا بھی یہاں آنا ہو اور اعلان ہو کہ یہاں جامعۃ المدینہ آسٹریلیا میں جو میلبرن میں ہے، یہاں درس نظامی کے الحمدللہ ہمارے 12 اسلام بھائی فارغ ہو گئے. یہ کوئی امپاسبل بات تو نہیں کر رہا. یہ ہمارے یو کے اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. جب یو کے میں جامعۃ المدینہ پہلا کھلا تھا تو یہ بھی یقین نہیں کرتے تھے کہ یار ایسا بھی ہوگا. یو کے میں کون سا بیچ فارغ ہوا اس بار؟ 8واں بیچ فارغ ہوا ہے. یعنی پچھلے 8 سال سے یو کے اندر الحمدللہ اسلامی بھائی درس نظامی کر کے فارغ ہو رہے ہیں.
کتنے یو کے میں جامعۃ المدینہ ہمارے؟ 28 جامعۃ المدینہ یو کے میں ہیں. پاکستان میں تو الگ ہے. میں آپ کو یو کے اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جب یو کے میں ہو سکتا ہے تو آپ کے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاسبلٹی ہے. وہاں بھی بچوں کے تعلق سے لوگ فکر مند ہیں, فیملی وہاں بھی فکر مند ہے. مائیں خود ہی چھوڑ جاتی ہیں. 5000 بچے ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, 5000 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں یو کے اندر, مساجد کے اندر. تو آپ کے یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو میں آسٹریلیا میں رہنے والے تمام عاشقان رسول سے درخواست کروں گا کہ جامعۃ المدینہ جو کل اوپن ہو رہا ہے, اس کی سیریمنی ہے کل, اس میں آپ سب کو خوشی بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک جامعۃ المدینہ قائم ہوگا. اب ظاہر آپ کے بچے پڑھنے آئیں گے تو یہ اور ترقی کرے گا, اور ترقی کرے گا. تو ایک تو یہ بھی لیں, دوسرا آن لائن ایڈمیشن لیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, دعوت اسلامی کا جو ویکلی اجتماع ہوتا ہے اس میں آئیں, اور اللہ توفیق دے تو ہر ماہ 3 دن یعنی ایوری منتھ فار 3 days مدنی قافلے میں سفر کریں. اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں. میری اسلامی بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنے شوہر کو, اپنے بڑوں کو کہیں کہ آپ مدنی قافلے میں جائیں. اور یہ 8 سال کا 10 سال کا جو آپ کا بیٹا ہے اس کو بھی 3 دن کے لیے بھیجیں, جو والد یا بھائی کے ساتھ جا سکتا ہے. مجھ سے اسلامی بھائیوں نے باتیں کی ہیں کہ یار ہم نے بچوں کا کیا کریں. میں نے کہا مہینے میں 3 دن نہیں دے سکتے اپنے بچے کو. ہاں دے سکتے ہیں. میں کہا اس کو مدنی قافلے میں لے جاؤ, اپنے ساتھ رکھنا. 12 مہینے کے اندر اگر بچہ نہ تبدیل ہو جائے تو ہمیں کہنا. اب 12 مہینے کے اندر ود ان 12 month ایوری منتھ 3 days, کتنے مہینے ہو گئے 30 اور 36 دن, 36 days. 365 دنوں میں سے صرف 36 دن دینے ہیں آپ نے اپنی اولاد کے لیے. اتنا ڈسکاؤنٹڈ بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اولاد کے لیے کر رہے ہیں نا, اولاد کے لیے آئے ہیں, اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اولاد کے وہ اولاد ہی نہیں رہے گی اپنے پاس اپنے کام کی تو پھر کیا کرو گے بھائی؟ اولاد کو دیکھ دیکھ کر جی دل جلاؤ گے یا نوٹوں کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو گے؟ یہ سب کچھ کمانا اولاد کے لیے. اگر اولاد ہی نہیں رہی تو پھر آنکھیں کس سے ٹھنڈی کریں گے؟ نوٹوں سے نہیں. اولاد ہونی چاہیے, ماں باپ کی اطاعت گزار فرما بردار ہونی چاہیے, ماں باپ سے محبت کرنے والی ہونی چاہیے, بدتمیز نہیں ہونی چاہیے. یو اولڈ مین, یو اولڈ وومین بولنے والی اولاد سے اللہ آپ کی میری حفاظت فرمائے. اولاد کا غم جو ہے نا بہت زبردست غم ہے, بہت دکھ دیتی ہے اولاد جب دیتی ہے تو, اللہ کی پناہ. کیونکہ اولاد کے لیے کمپرومائز بہت کرتے ہیں والدین, اور جب اولاد اس کمپرومائز کو نگلیکٹ کر کے اس کو دکھ دیتی ہے نا, اللہ کی پناہ وہ غم بہت بڑا غم ہوتا ہے اولاد کا غم. اللہ ہمیں اس غم میں مبتلا نہ فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں اس طرح کے غموں سے محفوظ فرمائے, غم مدینہ عطا کر دے, دنیا اور آخرت کے اللہ بھلائیاں مقدر کرے. تو اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لائیں, اپنے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کرائیں. ایک مدنی قافلے میں ایک ہی بچہ الا ہوا ہے, 2 ہوں گے تو بھی کچھ بھی نہیں ہو سکے گا, نہ آپ کچھ کر سکو گے نہ بچے کچھ کر سکیں گے. اسی طرح نیک اعمال کا جائزہ گڈ ڈیڈس رسالہ ہے ہمارا, وہ لیں, اس کو پور کریں, اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ کریں. یہ میں نے آپ کو ایک سمجھے کہ ایک سسٹم بیان کیا دعوت اسلامی کا, جو ایک سروسز پرووائڈر ہے دعوت اسلامی, تاکہ ہماری سوسائٹی کو اور ہمارے معاشرے کو, ہمارے گھر کو پیار, امن, سکون اور نیکیوں بھرا ماحول دینے کے لیے دعوت اسلامی ہمیں یہ سروس پرووائڈ کر کے ہمیں اس کام کے کرنے کی طرف ہمیں انویٹیشن دیتی ہے کہ آپ آئیں اور اس کو جوائن کر کے عمل کریں. یہ نیکی کے کام ہے انشاءاللہ, اور اس سے جو کچھ بھلا ہوگا آپ کا اور ہم سب کا بھلا ہوگا, ہماری سوسائٹی کا بھلا ہوگا. اور جس ملک میں آپ رہیں گے اس ملک میں مسلمانوں کی عزت بڑھے گی کہ یار یہاں کے ہمارے مسلمان پریکٹسنگ مسلم ہیں, اور جو پریکٹسنگ مسلم ہوتا ہے الحمدللہ وہ اپنے کردار کے ذریعے اسلام و دین کو عام کرتا ہے, پھیلاتا ہے, اور اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کے اللہ گھر کو شاد و آباد رکھے. اللہ پاک فتنوں اور شر سے آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں